الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہیں آج یہاں قرآن مجید کے مضامین سننے اور سنانے کے لیے. ایسے اجتماعات جس اللہ نے اپنی یہ کتاب نازل کی قرآن مجید، اس کو ایسے اجتماعات جو قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے ہوں وہ بڑے پسند ہیں. پانچ وقت کی نماز دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو اکٹھا ہو کے قرآن سننا سنانا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمدیں کرنا، اس سے مانگنا. میں بچپن میں والد صاحب کو دیکھا کرتا تھا، فرض نماز کے بعد جب دعا مانگتے تو بڑی لمبی دعا ہوتی تھی ان کی. کئی لوگ بڑے شوق سے آ کے ساتھ دعا مانگنے لگتے، لیکن وہ تھک کے ہاتھ نیچے کر دیتے تھے. لیکن بوڑھا عنایت اللہ شاہ رب سے مانگتے تھکتا نہیں تھا. وہ دعا کے دوران بچہ تھا میں، بعض اوقات ان کے چہرے کو دیکھتا، عجیب عجیب چہرہ ہو جاتا. میں سوچتا تھا یہ دعا مانگتے ہوئے منہ اپنا کیسے بنانے لگتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے ان کو. لیکن بچپن تھا. جب کچھ ہوش آئی، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سے کچھ خرد روشن ہوا، اور احادیث پڑھنے پڑھانے سے نبی کی سنت کا نظارہ ہوا. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو حدیث میں ہے یہ والد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب دعا مانگنے لگو تو رو کر مانگا کرو رب سے. مانگنے والا اگر اس طرح مانگے
کہ اس کے آنسو نکلنے لگیں، تو جو ہی آنسو نکلنے لگے اللہ کی رحمت کی بارش بھی ہونے لگتی. اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے، جس سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ منہ کیوں ایسے عجیب و غریب بنا لیتے ہیں. تو پھر کہا کرتے تھے کہ رونا نہ آئے تو شکل ہی رونے والی بنا لیا کرو. یہ حدیث کا ترجمہ تھا جو آپ فرمایا کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے. اگر اتھرو آنسو نہیں نکلتے شکل بنا لیا کرو رونے والے کی. اللہ کو مانگنے والے کا رونا بہت پسند ہے. یہ رونا جو ہے یہ مانگنے والے کے عجز کی نشانی بھی ہوتی ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ اور تو کوئی داؤ چلتا نہیں، میری سنی نہیں جاتی، تو پھر وہ رو رو کے مانگنے لگتا ہے. یہ اس کے عجز کی علامت ہوتی ہے، اور اس علامت سے اس کی دعا میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، قبولیت کی. مشہور ہے ہمارا پنجاب میں، بچہ رووے نہ تو ماں دودھ بھی نہیں پلاندی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ماں ہوتی ہے، رب کی رحمتوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ. جی یہ تو ماں ہوتی ہے. میں روں تو تب دودھ پلاتی ہے، لیکن جس رب سے میں مانگتا ہوں وہ تو اتنی بڑی رحمتوں والا ہے کہ جب میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہوں رونے کے قابل نہیں ہوتا، وہ مجھے اس وقت بھی کھلاتا پلاتا رہتا ہے. اس کی رحمتوں تو کوئی حد ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں. اس کی شان تو یہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. وہ تو انتظار کرتا ہے. سچا مانگنے والوں کا وہ تو انتظار کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. میں نے جب نیا درس قرآن شروع کیا اللہ کی توفیق سے، اور والد صاحب کے حکم سے، ان کی دعائیں ساتھ تھیں، ان کی اصلاحیں ساتھ تھیں، تو جب یہ آیت آئی تو عام ترجمہ سننے کو بھی پہلے یہ ملتا تھا، اور جب قرآنوں میں بھی دیکھا تو یہی ترجمہ تھا. تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگتے رہا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. درس تھا، درس میں تو ساری چیزیں سوچتے سامنے آنے لگتی ہیں. قرآن بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہوتا. مجھے کوئی دماغ میرا مانے نا کہ یہ استجیب لکم کا معنی میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعا کیسے ہو گیا. یہ تھوڑی سی جو چیخ آ رہی ہے نا، اس کو ذرا ہلکا کریں یار. سپیکر چلانے والے اور کنٹرول کرنے والے، یہ تھوڑی سی چیخ آ رہی ہے اس میں، اس کو بند کریں. سبحان اللہ. تو پھر یہاں ہے استجیب لکم. جی
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ استجیبو، صاحب علم لوگ بہت بیٹھے ہیں یہاں، یہ باب استفعال ہے۔ باب استفعال میں طلب ہوتی ہے ایک کام کی، جو کہنے والا باب استفعال استعمال کرے نا تو وہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے۔ استخرجت، میں نکلنا چاہتا ہوں، یہ ایک طلب ہوتی ہے اس میں۔ استجیب، یہ چونکہ باب استفعال ہے تو اس کا مادہ، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ مادہ کیا ہے، پھر وہ مادہ باب استفعال میں آ جائے تو کیا بنتا ہے۔ تو میرے نزدیک لفظی معنی یہ بنا کہ تمہارا رب کہتا ہے مانگنے والوں مجھ سے مانگتے رہا کرو، میں تو اس طلب میں رہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے جواب لینے کے لیے مانگے۔ میں تو اس طلب میں رہتا ہوں کہ کوئی مانگنے والا مجھ سے قبولیت کی طلب رکھے، میں تو انتظار کرتا ہوں۔ تو جب مجھے کوئی ایسا مانگت مل جائے تو پھر میں اس کی نہیں سنوں گا تو کس کی سنوں گا؟ اس کا تو میں منتظر ہوتا ہوں۔ اگلا فقرہ بڑا سخت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلا فقرہ سراسر رحمت سراسر پیاری پیار، سراسر شفقت، پھر ایک دم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں ہمارے اشاعتی اساتذہ کہا کرتے تھے کہ یہاں دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، جی جی، اور اگلے فقرے میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جی۔ تو اشاعت التوحید کے علماء کا اور مدرسوں کا یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ دعا ہی عبادت کی روح ہوتی ہے۔ کوئی ٹکرے مارتا رہے، کوئی اونچا نیچا ہوتا رہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر چیختا بھی رہے، لیکن کوئی رکوع بھی کرتا رہے، کوئی قیام بھی کرتا رہے، کوئی اتحیات بھی کرتا رہے، یہ سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس کرنے میں اگر اس کے دل کا تکلم اپنے مالک سے نہیں، جی جی، کھڑے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہہ رہا ہے، لیکن دل اس کا مانگ کوئی نہیں رہا، توجہ کوئی نہیں، طوطے کی طرف پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کی نماز کوئی عبادت نہیں بنے گی۔ ٹکرانے، قیام ہے، ایکسرسائز ہی کو ہو سکتی ہے کہ چلو 5 وقت بھی ایکسرسائز کرتا ہے، میدا ٹھیک رہتا ہے، گوڈے ٹھیک رہتے ہیں، مگر وہ عبادت نہیں۔ عبادت تب ہے کہ جب نماز کے ہر لمحے میں کھڑا ہوں مسجد میں، مصلی پہ، لیکن دل یہاں نہیں، دل عرشوں والے سے۔
عرضیاں کرنے میں لگا ہوا ہے، رکوع میں گیا اس سے عرضیاں کرنے میں لگا ہے۔ تو سبحان ہے، میں تو کمزور ہوں، میری کمزوریوں کا علاج یہی ہے کہ ایک تگڑا میری مدد کرے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں جب چلا جاتا ہے تو پھر سبحان سبحان۔ میں تو اور نیچا ہو کے گر گیا ہوں تیرے پاؤں میں، میں تو اور نیچا ہو کے تیرے سامنے گر گیا ہوں، ماتھا ٹیک دیا ہے۔ میں تو دعائیاں دے رہا ہوں اپنے قول و عمل سے، میں عاجز، میں کمزور، میں ڈگ گیا، یہ تو چک نہ لے منو تے میرا کچھ نہیں ہو بیٹھنا۔ اپنی رحمت نل چک لے منو۔ حدیث یاد آئی، مرشد فرماتے ہیں من تواضع للہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو کوئی قبروں کے سامنے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے دھکے دے دیتے ہیں۔ جو کوئی مردہ پیرو کا مانگت بن جاتا ہے اللہ اسے دھکے دے دیتے ہیں۔ جو کوئی نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے میرے مرشد کہتے ہیں اللہ اس پہ لعنت برساتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے، کچھ مجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، چاہے قیام کرے ہاتھ باندھ باندھ کے، چاہے رکوع میں گرے سبحان سبحان کرے، چاہے سجدے میں سبحان سبحان کرے، چاہے اتحیات میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعائیں مانگے، لیکن یہ سب کچھ زبان اور اعضاء سے ہو رہا ہو، دل باتیں نہ کر رہا ہو، دل کا رابطہ ادھر نہ ہو۔ جی، دل کی چیخیں عرشوں پہ نہ جا رہی ہوں۔ آسان لفظ کہوں گا، زبان نہ ہو دل کی رفیق، زبان نہ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جی، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جو قبولیت کی طلب کی یقین کے ساتھ مجھ سے طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تمہارا رب کہتا ہے میں ان کا منتظر رہتا ہوں۔ اور اگلا فکرہ، اس دعا سے عبادت بنتی ہے، ہر عبادت، ہر عمل۔ دیگیں تقسیم کر رہا ہوں، غریبوں مسکینوں کو بانٹ رہا ہوں، میلہ لگا ہوا ہے، جی جی، مقصد دنیا داری، لوگوں کو دکھانا، جی، عبادت نہیں بنے گی، ایک رسم ہے پوری کر دی بس۔ عبادت تب بنے گی جب میں صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہوں رب سے یہ کہنے کے لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں تیرا ہے، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، میرے پاس ضرورتوں سے زائد ہے تو میں مانتا ہوں تو نے مجھے عزت بخشی، دوسروں کو بانٹنے کے لیے مجھے استعمال کر لیا، میری اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے صدقے کرنے والوں، صدقہ کرنے کے بعد جس پہ صدقہ کیا اس پہ کاٹھی نہ ڈال لیا کرو۔ توجہ ہے؟ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ نہ۔ تم کیسی کاٹھی ڈال رہے ہو؟ تم نے دیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ میں تو والدین کو جو اپنی اولاد کو محنت کر کے کھانے کھلاتے ہیں، میں تو ان کو بھی کہتا ہوں یہ تم ان کو نہیں کھلا رہے، نحن نرزقہم وإیاکم۔ ان اولادوں کو بھی میں ہی رزق کھلا رہا ہوں، دے رہا ہوں، اور تمہیں بھی میں ہی رزق دے رہا ہوں۔ تم کیا ہو دینے والے؟ کبھی کبھی مجھے خوشبو آتی ہے اس آیت سے کہ جیسے رب یوں کہہ رہا ہو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ اور اگلی آیت ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اور اگلی آیت ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیے، جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا۔ قرآن تو قرآن ہے، اس سے پوچھتے رہے تو بات رکنے پہ آتی ہی نہیں، لیکن میں تھوڑا سا روک کے آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صدقے کرنے والا اگر صدقے کر رہا ہو کسی پہ احسان چڑھانے کے لیے، ریان لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کو اوپر کاٹھی ڈالنے کے لیے، جی جی جی، وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ ریا ہوتی ہے، وہ دکھاوا ہوتا ہے، وہ رسم و رواج کی تکمیل ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم۔ قرآن پہ قربان جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندیوں کی تلاش میں، وہ دل ادھر ہو، مالک تو ہے میں نہیں، یہ سب تیرے کرم ہیں جو مجھے دینے والا بنا دیا۔ ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں، وہ سن لیں ان کا یہ خرچ کرنا اس طرح ہے کمثل جنت بربوۃ، سبحان اللہ۔ جی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹیلے پہ باغ ہو، نچلی جگہ پہ باغ ہو تو پانی وہاں کچھ آ کر ٹھہر جاتا ہے، پانی کی وجہ سے زندگی ملتی ہے پودوں کو، پھل پھول لگتے ہیں۔ جی ایک ٹیلے پہ باغ ہے، نیچی جگہ نہیں، بارش وہاں ٹکتی نہیں جی، لیکن وہ باغ اتنا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ اسے اگر پانی برس کے گرتا چلا جائے
تو جو گرتے گزرتے اسے نمی ملتی ہے، وہ لوگوں وہ پھل دینے لگتا ہے دگنا دگنا. زیف کا لفظ ہے، دگنا دگنا. جی پہلے اگر 10 پھل دیاں شیواں لگ دیاں سن تو پھر 20 لگنے لگ پیندیاں. جی جی ہاں اگر بارش نہ برسے پوری طرح تری نہ ملے تو وہ باغ اتنا تگڑا مضبوط باغ ہے. صرف شبنم ہی برسے، بارش نہ برسے صرف شبنم گرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصابہ وابل فطل. یہ تل بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے مادے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، میں سب نہیں بیان کروں گا. جو مجھے اس کا پسندیدہ ترجمہ لگتا ہے وہ یہ، شبنم بھی برسے تو اس کا پھل اتنا قیمتی ہو جائے گا، اتنا قیمتی کہ جیسے پھل نہیں سونا لگ گیا ہو. یہ تل کے ساتھ ایک الف لگے تو طلا بنتا ہے، وہ سونے کو کہتے ہیں. جی وابل فطل، ایسے لگتا ہے جیسے سونا لگ گیا ہو. کیوں جی کیوں؟ اور لوگوں اس لیے کہ باقی محنتیں تم کرتے ہو، مجھ سے رحمتیں مانگتے ہو، میں جتنا تم مستحق ہوتے ہو وہ تمہیں دیتا ہوں، لیکن جب مجھے راضی کرنے کے لیے صدقے کرو تو پتا مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. میں اس صدقے کو اس طرح پالنے لگتا ہوں جیسے مالی اپنے بوٹو کو پالتا ہے. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے ہائے. جب یوں رزق میں برکت ہو، محنت کر رہے ہو، صدقہ بھی کر رہے ہو، میں اس صدقے کے بدلے تمہارا مال بڑھا رہا ہوں، دگنے چگنے کر رہا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. جو کوئی مجھے راضی کرنے کے لیے حسنا صدقے کرے تو میں اس کے صدقے اللہ اپنے نام قرضہ اس کا لکھ لیتا ہوں. میرے ذمے اس کا قرضہ ہو گیا. جی باقی چکانے والے قرضہ وقت پہ چکا دے تو ان کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن میں تو رب ہوں. میں اس طرح پالتا ہوں کہ جتنا قرضہ اس نے دیا ہوتا ہے میں اس سے کئی گنا واپس زیادہ کرتا ہوں. یوں جو کمائی ہوتی ہے، جس کمائی میں، جی توجہ ہے جی، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میری تسلی نہیں ہو رہی، ہاتھ کھڑا کرے ذرا تاکہ میں آگے چلوں. جن کو سمجھ آ رہی ہے جی، یہ قرض ہنسنا ہوتا ہے. وجہ میں اسے کیوں پالنے لگ جاتا ہوں مالی کی طرح. توجہ 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 جی توجہ جی توجہ. ایک چھوٹا سا نکتہ مثال دی اللہ نے، کمثل جنت، کمثل. اب جنت تو مسلمانوں کے دل دماغ میں ایک ہی ہے جو قیامت کے دن رب کی رحمتوں سے ملے گی ہمیں، جس کے لیے یہ سارے دوڑیاں ہم نے لگائی ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے حصول کے لیے صدقے دیتے ہیں. جنت رب کی رضا کا مقام ہے.
جب میں زندگی ایسی عبادت میں گزاروں جس میں خالص پکار اسی کی ہو، اسی سے مانگوں، تو وہ عبادتیں تو لکھی جاتی ہیں جی، لیکن ایسی عبادت کرنے والوں کو اللہ قرض کی توفیق دے دے کے اس کے مال کو پاک بناتے رہتے ہیں۔ کمثل جنت، کمثل آئیے ایک اور اشارہ کرتا ہوں۔ جنت میں جب داخل ہونے والے داخل ہوں گے نا تو اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، مستحق ہوں گے جنت کے وہ، لیکن انسان ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ خفقیہ اندر ہیں، میں ان کے سینے اس طرح اللہ پاک کروں گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے کہ اندر جو تھوڑی بہت ایک دوسرے کی خفقیاں تھی وہ نکال کے سینے پاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جنت میں سب کچھ پاک ہی پاک، وہاں داخل ہونے والوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت بھی گندگی نہیں رہ جانی چاہیے، میں سینے صاف کر دوں گا۔ ایک دوسرے کے لیے سینے، باقاعدہ رب دعائیں سکھاتا ہے قرآن میں، اپنے رب سے مانگا کرو، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، میرا ربا میرے دل وچ کوئی کسی مسلمان دا متعلق کوئی کھوٹ نہ رہ نہیں، میرا دل پاک کر کے رکھے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کو ایسا باغ ہے جس کے پھلوں کی کوئی مثال نہیں جی، جنت تو ایسا باغ ہے جس کے درختوں کی کوئی مثال نہیں، جنت تو ایسی زمین ہے جس زمین کی کوئی مثال نہیں، جنت میں تو ایسے موسم ہیں جن موسموں کی کوئی مثال نہیں، یہ سب پاک ہی پاک ماحول ہے، یہ سب کچھ پاک ہی پاک ہے۔ وہاں کی نہریں میٹھی، وہاں کے چشمے میٹھے، وہاں کی نہریں پاک، وہاں کے چشمے پاک، یہ سب کچھ پاک، وہاں پاک انسان جا سکیں گے۔ مشرک پلیت ہوتا ہے وہ وہاں نہیں جا سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبروں کا پجاری گندا ہوتا ہے، وہ وہاں ذرا زور سے کہیے، وہ قبروں کے سجدے اور جنت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موئے بزرگوں سے مانگنا، پکارے کرنا، ان کی پکارے کرنا۔ ومن اضل، والد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، اپنی زندگی کی آخری تقریروں میں یہ آیت بڑی پڑھا کرتے تھے قرآن کی، من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامت وهم عن دعائهم جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے رہتے ہیں، انہوں نے زندگی کا ہر لمحہ اگر غیر اللہ سے مانگت کے لیے گزارا تو سن لے، میں خدا بتا رہا ہوں، جن کو پکارتے ہو انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں پہ پکار دے ہو کہ نہیں پکار دے۔ ما دعاء علی حجویری کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مانگت اس سے مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت علی سے مانگنے والا مانگتا رہے، کوئی پتہ نہیں، بول دیتے ہے کوئی نہیں ہو یار، تو انہوں بھی کریے تو نہیں گل کے پتہ ہی کو نہیں لگتا پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی
جی کوئی حسن و حسین کو مشکل کشا کہتا رہے، ایک دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ مانگتا رہے، پکارتا رہے، حسن و حسین قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اللہ سانو کوئی نہیں پتا۔ اے نعرہ ٹھیک ہے ماریا کرو، اے مولویاں دے زندہ باد انجے پھڑا سڑ دیو مولویاں نو، وہ پھر اتنے چڑھ جائے نے تھلو پیر لا لا کے کھچ دے رہے دیو، قابو نہیں آؤں۔ اے نعرہ سونا ہے شاہد الطیبہ سننا زندہ باد، تے سب تو سونا ہے نعرہ تکبیر، جڑا میرے نبی بھی ماردہ سی تے نبی دے صحابہ بھی ماردے سن۔ اللہ اکبر دا نعرہ، سبحان اللہ، سبحان زندہ باد۔ بابے دا ایمان بڑا جوان ہے ماشاءاللہ، آپ وہ باہیں بڑھائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، میری تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہ میری عادت ہے پرانی جی، تمہید جی 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 مکمل کروں گا انشاءاللہ، لیکن جو کہنا چاہتا ہوں اس کا انتظار کیجئے۔ یہ تو ساری زندگی میرا باپ بھی کہتا رہا جو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک، یہ تو ساری زندگی غلام اللہ خان بھی کہتا رہا جو میں ابھی تک کہہ رہا ہوں، یہ تو ساری زندگی حافظ نور محمد صاحب بھی کہتے رہے جو میں کہہ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ جی۔ اب ان کے بیٹے بھی یہی کہہ رہے ہیں میرے خیال میں، ہاں یقیناً اللہ ان کو برکتیں دے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تسی انہیں تھے نا کول آ گئے ہو مہمان نے، اچھا اچھا اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کا آنا، باقی دوستوں کا آنا ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو عنایت اللہ شاہ بخاری کی زندگی کی صبح شام کی محنت تھی، وہ کرتے رہے، آپ سب واقف ہیں جی۔ میں جب نیا نیا کراچی سے آیا نا خطیب بن کے، مولوی بن کے، تو جمعہ میرے ذمہ لگایا، والد صاحب نے بیمار تھے اس زمانے میں وہ، تو پھر میں نے جمعہ شروع کیا، تقریریں شروع کی، تو کراچی خطیب بن کے آیا تھا، تو میری تقریر میں وہ کراچی والا ہی رنگ تھا سارا، فضائل، ثواب، جی جی جی، ترغیبات، چندے دیر دی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ تو میرے کانوں میں آواز پڑے، ہماری مسجد کے نمازی کے ہیں، اس ضیاء اللہ کہ بولدا بڑی تیز تیز ہے، سمجھنا مشکل ہے، تے دوجا پتہ نہیں کی تقریراں کردا رہندا شاہ، اور ایڈیاں سونیاں تقریراں کردے سن۔ میں سوچیا تو ایڈیاں نو توحید تو بغیر اور کوئی سواد نہیں آندا جی، کانٹا بدلنا پڑے گا۔ میں نے توحید سنانی شروع کر دی۔ ایک دن میں درس دے کے گھر آیا تو میری ماں درس سن رہی تھی، اللہ کی رحمتیں ہوں، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا ان کو کہ آپ نے بستر سے نیچے نہیں اترنا، تکلیف تھی ان کو، بیماری بڑی خطرناک تھی، تو وہ باہر صحن میں آ کر آواز سن رہی تھی میری بڑے شوق سے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ہم ان کو آپا جی کہتے تھے، اماں نہیں کہتے تھے، کیونکہ سارا شہر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپا جی، تو ہم بچوں کو بھی آپا جی پاک گیا، ہم آپا جی کہا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا آپا جی تسی بستر تو اٹھائے ہو، آواز اندر بھی آمدی ہے، کیوں اتنے آ کے بہ جاندے ہو؟ اور مجھے کہنے لگے چلیا پترا میرا، میں تے جیوندی یہ ہوئی نظارے لین واسطے سن، منو تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں سی، یہ ہوئی میں سنن تے ویکھن تے جیونی پئی، تے انج کریا کر تو گلاں بڑیاں سونیاں کرنا، جڑا میں کہتا تمہید بن کے اتنے تک لے آیا،
تو گلا بڑیا ودیا کرنا ہے پر انج کریا کر قرآن بہتا بہتا پڑھے آ جائے. عنایت اللہ شاہ کی بیوی تھی نا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں کہ آج میرا تیرا رزق پاک نہیں رہا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس قوم کا. مسلمان ہے پرواہ کوئی نہیں, حرام پہ آمدہ ہے کہ حلال پہ آمدہ ہے. بینکوں سے سود کے منافع, کاروباروں میں سود کی طرز, چیزوں کی ملاوٹ. مجھے آج کل ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی ہمیں سوائے پھلوں کے. پھل کچھ لگتے اچھے بھی ہو گئے ہیں اور کچھ شاید خالص بھی ہیں کہ ان میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. واللہ عالم کاریگر بڑے کاریگر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھل ابھی بچے ہوئے ہیں. پھلوں کا ذائقہ وہی ہے, دودھ کا وہ ذائقہ نہیں, دہی کا وہ ذائقہ نہیں جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے, روٹیوں کا وہ ذائقہ نہیں جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے, سبزیوں کا وہ ذائقہ نہیں جو ہم وہاں کھایا کرتے تھے, گوشت کا وہ ذائقہ نہیں جو ہم کھایا کرتے تھے. میں وہاں چونکہ ضلع گوجرانوالا اور ڈویژن گوجرانوالا میں کور کمیٹی کا ممبر بھی مجھے بنا رکھا ہے گورنمنٹ نے, تو گجرات میں بھی گوجرانوالا میں بھی جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہوتا ہوں. ایک دن ہمارے ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے شاہ جی گجرات کوئی بندہ ہوئے گا جنہیں کھوتے کا گوشت نہیں کھادا ہوئے گا. میں سوچتا تھا کہیں اور ہوگا, ہمارے گجرات میں نہیں ہوگا. میں حیران ہو گیا, ڈی سی شاہ جی کوئی بندہ بچہ ہوئے گا جنہیں کھوتے کا گوشت نہ کھادا ہو. انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ. میں نے قبروں کی پوجا کی نفی کی بات اس لیے شروع کی کہ قبروں کی پوجا چھوڑ دو لوگوں, مردوں سے مانگنا چھوڑ دو لوگوں. علی اور حسن و حسین کی پکاریں چھوڑ دو لوگوں. علی حجویری اور سلطان باہو سے مانگنا بول دیتے ہیں کوئی نہیں جی, کیا کرو چھوڑ دو. کیوں؟ توجہ کیجئے توجہ کیجئے توجہ کیجئے. مانگنا چھوڑ دو. اگر یہ مانگنا نہیں چھوڑو گے, غیر اللہ کے مانگ تو بنے رہے گے, تمہارا رزق بھی پاک نہیں رہے گا, تمہارا پانی بھی پاک نہیں رہے گا, تمہارے پھل بھی پاک نہیں رہیں گے, تمہارے کاروبار بھی پاک نہیں رہیں گے, تمہاری کمائیاں بھی پاک نہیں رہیں گی. سب کچھ پلیت ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. جن کا سب کچھ گندا ہو جائے وہ ٹھیک دعائیں بھی کریں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بس کر دوں بس کر دوں صحیح بتاؤ یار, بس کر دوں. سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں قبروں کی پوجا چھوڑ دو, مردوں سے مانگنا چھوڑ دو. مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں زندگی سنتا نہیں. مردہ 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 ہوتا ہی وہ ہے. سننا کیا کہنے چلا ہوں جی, جو دنیا میں زندگی نہیں, ذرا زور سے کہو نہیں, اور نہیں وہی مردہ ہوتا ہے. جو زندگی سنتا رہتا ہو وہ مردہ نہیں ہوتا. جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں طالب علم تھا, قلعہ دیدار سنگھ میں کا عصمت اللہ کی رحمتیں ہوں ان پہ, بڑا معصوم بڑا لائق استاد تھا, کیا کہنے جی.
سارے مدرسے کو چھٹیاں ہو جاتی، مجھے نہیں چھوڑتے تھے، ساتھ چھٹیوں میں اپنے گاؤں گئے، نانیکا میں، نانے حال میں، تو وہ بھی مجھے ساتھ لے گئے، مجھے کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اس معصوم اللہ کے بندے صاحب علم نے مجھے انگلی پڑھ کے پکڑنا سکھایا ہے۔ سبحان، کیا محنت تھی، کیا پاکیزگی تھی جی، سبحان اللہ، بڑا معصوم مزاج تھا۔ ایسے ہی استاد تھے تو پھر آج کچھ لوگ مولوی بنے بیٹھے، ایسے ہی استاد تھے۔ جب انور شاہ استاد تھا تو غلام اللہ جیسے مولوی بنتے تھے، جب انور شاہ استاد تھا تو عنایت اللہ شاہ جیسے مولوی بنتے تھے۔ آج استادوں کی لائنیں لگی ہیں لیکن نعت خواں جنم لے رہے ہیں، صاحب علم کوئی جنم نہیں لے رہے۔ بڑی بے برکتی ہو گئی ہے، بڑی بے برکتی ہو گئی ہے لوگوں، بڑی بے برکتی ہو گئی ہے جی 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 جی۔ فتویٰ بڑا سخت ہے پر منو اپنی ذات وتے چنگا لگتا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں اپنی ذات تے ایک اصول نافذ کر رکھیا ساری زندگی۔ ابا جی نو ویخ ویخ کے تقریراں کرنیاں نے تاں جے پڑھانا ہے تاں 6-7 سال میں پڑھاندا رہا جی 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 جی۔ جے تقریراں کرنیاں نے تاں جے پڑھانا ہے تاں تنخواہ دا یا کرائے دا مطالبہ نہیں کرنا کسی کو جی 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 جی۔ میں تنخواہ دا مطالبہ نہیں کیتا کدی کسی کو لوں، میں اسے ایک مولوی کی کمائی کو گند ڈالنا سمجھتا ہوں، کیونکہ مولوی نبی کا وارث ہے۔ مولوی میری طرف دیکھو یار، مولوی آمدے جاندے رہندے نے، میں بھی ٹر جانے کی پہ کر دے ہو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا کیتا ساتھی نے، صاحب علم بیان کرنے والا بندہ آیا تے اٹھے بٹھا گئے نے، اتنے بہندا چنگا نہیں سی لگتا، لیکن منو مولویاں لو تکڑا آندیا جاندے اور منو بھی چنگا نہیں لگتا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ بہرحال جی آیا نو، ساڈا سچا ساتھی ہے، مولوی ہے، اللہ برکتاں دے نے۔ میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں کہ کس مولوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب مڑ کے دیکھا تو یہ تو بڑا سریلا اچھا مولوی ہے۔ اللہ کی رحمت، سبحان اللہ۔ اسے اللہ پکا توحیدی بھی بنا ڈالے، ہے صحیح ویسے، لیکن جو میرا معیار ہے اللہ اس معیار کا توحیدی بنا ڈالے، توحیدی سے آگے کو اسے اللہ اشاعتی پکا بنا ڈالے۔ اللہ برکتیں دے بہتیاں بہتیاں۔ سنیے کیا کہہ رہا تھا، اللہ 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 اللہ۔ لوگوں چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچنا چھوڑ دو، جسے نفع کہتے ہو وہ تو کچھ زیادہ ہو ہی جاتا ہے، وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ جتنا نفع زیادہ ہوگا اتنا تمہارے پشتوں کندھوں پہ بوجھ قیامت کے دن زیادہ ہو جائے گا۔ جی جی جی۔ کم تولنا چھوڑ دو لوگوں، انج کر کے نیواں کر چھڑ دیو پاسا پھڑ کے انہوں، جی انج نیواں کیتا تو قیامت والے دن تہاڈا ترازو بھی نیواں ہو جانا، پھر جنت ال نہیں جان ہونا، پھنس جاؤ گے اتھے۔ الرحمن بڑی مشہور صورت ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے اس کا معلم میں خود رحمان ہوں۔ توجہ ہے، توجہ ہے جی، توجہ ہے۔ الرحمن علم القرآن،
قرآن کا معلم میں بول دیتے ہیں کوئی نہیں کی گل، میں خود رحمان ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور بات بتاؤں، قرآن مجید ہے میرے سامنے آیت آ گئی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ کے بہت سے نام ہیں نا، ان ناموں میں ان کی صفات نظر آتی ہیں. ایک طرف اللہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اجی رحمان وہ ہے جو اپنے عرشوں پہ مستوی بیٹھا ہے. جی مستوی کیا کروں، کس کس لفظ کا ترجمہ کروں، اعتبار کرتے جائیے میرے اوپر. الرحمن علی العرش استوى، جی رحمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عرش پہ اس طرح بیٹھا ہو کہ اس کا بیٹھنا اتنا مکمل ہو کہ اس کے اس بیٹھنے پہ قبضے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مستوی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہ عرش پہ طاقت سے بیٹھا ہے تو فیصلے بھی وہی کرے گا. جس نے فیصلے کرنے ہیں اسی نے الرحمن علم القرآن، یہ اس کی رحمتوں کا مبالغہ ہے اور غلبہ ہے کہ اس نے جب پوچھنا ہے، اس کے حکم سے جب تول ہونی ہے، اس کے حکموں سے جب نجات ہونی ہے، حکموں سے جب سزا ہونی ہے، اس کے حکموں سے جب سارے فیصلے ہونے ہیں، تو اس نے رحمت کی قرآن دے کے ہمیں بتا دیا کہ یوں اس دن تمہاری تول میرے حکم تمہارے لیے رحمت والے حکم ہوں گے. جب تم نے قرآن کی وصولی میرے محبوب سے لے لی، اور جب جنہوں نے اس سے وصولی لی اس سے قیامت تک تم وصولیاں لیتے رہے. جتنے قیامت تک نبی کے سجدہ کو لوں، نبی کے صحابہ کو لوں، جدو نبی موجود نہیں، جو ان سے وصولیاں پاتا رہے گا قرآن کی، تو سنو 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 میں اس کے لیے رحمان بن جاؤں گا. کدھر گئی تیری چاہ یار، بہت ہی پاس رہنا ٹھنڈی ہو جاندی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمان کہندے نے جدیاں رحمتاں دے کرنے چ کوئی حد ہی کوئی نہیں. سوکھا جہا مانا انج دیاں رحمتاں کوئی کر ہی نہیں سکتا. قرآن کوئی اور دے سکتا ہے سانو؟ بول دیتے ہیں نہیں وہ بھیڑے. اور قرآن کوئی اور دے سکتا ہے؟ اور قرآن کوئی اور دے سکتا ہے؟ رحمان ہوئے جن نے قرآن دیتا دیو ہے، جیڑا قرآن سکھاندہ دیو ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، فکرے پھر بھی سامنے زبردستی آ رہے ہیں، میں آگے جانا چاہتا تھا مگر کیا کروں، مجھے اجازت دیجئے، کہنے دیجئے. جی کہنے دیجئے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن دیا، اپنے محبوب کو قرآن دیا، جب اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن دیا، جی 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 جی، تو اس نے کہا میں نے میرا دیا نہیں، میں نے اسے کہہ دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس کا تیری زبان پہ جاری کرنا بھی میرے ذمے، اس کا تیرے سینے پہ اکٹھا کرنا بھی میرے ذمے. جی 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 جی، اس کی
کی تلاوتیں بھی، قرآن کی قراتیں بھی تیری زبان سے میرے ذمے، اور اس کا بیان بھی تیرے قول و عمل سے میرے ذمے۔ ثم ان علینا بیانا۔ جی پتہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ الرحمن علم القرآن کا مطلب بنتا ہے کہ جب قرآن نبی کو دیا میرے اللہ نے، جی توجہ میری طرف توجہ، بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ نے میرے نبی کو قرآن دیا، جب اللہ نے میرے نبی کو قرآن دیا تو وہ رحمان کی شکل میں نبی کا معلم بن گیا۔ نبی کا بول دے تو ہے نہیں، نبی کا اور نبی کا اور نبی کا۔ جب رحمان قرآن پڑھانے کے لیے نبی کا معلم بنا تو امت کو قرآن مل گیا، امت کو امت کو امت کو امت کو۔ اور جب قرآن نبی نے صحابہ کو پڑھایا سکھایا، جب قرآن اپنے قول و عمل سے نبی نے صحابہ کو سکھایا اور پڑھایا تو امت کو سنت مل گئی، امت کو امت کو امت کو امت کو امت کو۔ نبی قرآن دے کے چلا گیا اور جاتے جاتے دعائیاں دے گیا میرا سونا نبی، ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، قرآن چھوڑ چلا ہوں، اپنی سنت چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ اس میں جو پوشیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی سچا عمل کرنے والا عمل کرتا رہے گا، قرآن بھی موجود رہے گا اور نبی کی سنت بھی موجود رہے گی۔ نہیں، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جب تھک گئے ہو تو بس کر دیا۔ میں ویسے تھکن لگ پیا جو زور لا لا کے، اللہ منو ہمت دے، طاقت دے۔ جی ایک اور خوبصورت سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ جب رحمان بن کے نبی کو قرآن دیا تو قرآن بھی قیامت تک ایک نکتہ بدل نہیں سکتا، اور جب صحابہ نے وصول کیا تو نبی کی سنت کا بھی ایک لمحہ بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بات چل گئی آ گئی، ایک اور بات اجازت دیجیے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے قیامت تب آئے گی جب سینوں سے قرآن اٹھ جائے گا۔ توجہ ہے؟ جب سینوں سے اچھا جی، اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب قرآن اٹھ جائے گا تو سنت بھی اٹھ جائے گی۔ جب قرآن اٹھ جائے گا، کیونکہ سنت تو بنی قرآن سے، سنت تو آسان سی بات ہے، علماء کہتے رہتے ہیں قرآن 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 علم ہے ہدایت کا، قرآن 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 علم ہے ہدایت کا، لیکن ہدایت مکمل تب ہوتی ہے جب اس علم کے ساتھ عمل ملتا ہے، اور جو قرآن سے عمل جنم لیتا ہے اسی کو تو سنت کہتے ہیں، اسی کو تو بول دیتے ہیں۔ کوئی اوکھیاں گلتیں نہیں ہو گئی۔ چلو
ایک سوکھی جی گل کر کے اگے چلنا جی، توجہ دینا جی، توجہ دینا جی، توجہ دینا. ما لهم اللہ يعذبهم اللہ، سبحان اللہ. ما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام. یہ جو پلیت میرے نبی کو، میرے محبوب کو، سبحان اللہ. اور کچھ باتیں لفظ محبوب سے آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. یہ میرے محبوب کو، میرے محبوب کو یصدون عن المسجد الحرام، سونے سجدے والا یہ جتھے سجدہ کرے میری نظریں اوتھے ہی ٹک جاندیاں نے. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. یہ جہاں سجدہ کرے وہاں میں اللہ کی نظریں ٹک جاتی ہیں. ان خبیثوں نے میرے محبوب کی سجدے کی حالت میں اوپر اوجریاں گندی پھینک دی. اتنی بڑی سزا ہے، یہ عذاب کے تو مستحق ہو چکے ہیں، لیکن کیا کروں، عذاب کیسے دوں؟ اگر مکے کی بستی پہ عذاب نازل کر دوں تو کیسے کروں؟ ایک ڈکا لگیا ہوا ہے جی، اللہ کی ڈکیا لگا ہوا ہے. اگر اس بستی وچ میرا محبوب بھی رہندا ہے. نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مار تے مقاصڑا انہاں نو، مگر کراں کہ تو یہ اوتھے ہی ہے، تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ جب تک تو اوتھے قرآن دی دہائی پہندی ہے بھئی تے قرآن دی دہائی پہندی ہوئے تے او تے میری رحمتاں دی علامت ہے. نال قرآن دی دہائی نال میں عذاب دے دیاں، تیرا وجود میری رحمتاں نال جڑیا ہویا ہے. جب تک تیرا وجود ہے میں عذاب نہیں دے سکتا. ضیاء اللہ کہتا ہے لوگوں، جب نبی دنیا سے چلا گیا تو جاتے جاتے قرآن اور اپنی سنت چھوڑ گیا. جس بستی میں نبی ہوتا تھا اس بستی میں عذاب نہیں آتا تھا. اور سن لو، آج مجھے اپنی بستیوں کو اگر عذاب سے بچانا ہے تو مجھے قرآن اور نبی کی سنت کو پکا پکڑنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آج کل اکثر جگہ کہہ رہا ہوں، ساری عادت نہیں سی فوجیاں تے وزیر اعظم دیاں تعریفاں کرنیاں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساڈے جرنیل نے جدو حملہ کیتا ہندوستان تے صبح دی نماز دا وقت منتخب کیتا. اے سنت سی میرا سونا نبی صبح دی نماز تو بعد حملہ کرنا شروع کرتے ہونے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو 2 رکعتاں پڑھ کے رب کولو منگیا. کدے کولو منگیا؟ کدے کولو منگیا؟ کدے کولو منگیا؟ کدے کولو منگیا؟ اللہ تو وہاں پاندے نے میرے کولو منگیا کرو، کسی اور کولو نہ منگیو. جے کسی اور کولو منگیا تو جنہ کولو منگدے ہو پہ نا، اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء. ہاں، یہ اللہ کے ولی ان کو پکارے کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. یہ نبی ان کے دشمن ہو جائیں گے. جن کے میرے ولی اور میرے نبی دشمن ہو جائیں میں ان کو بخش دوں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی. جی نانا، انہیں جنت نہیں مل سکتی. وہ ذلیل ہوں گے قیامت کے دن، وہ رسوا ہوں گے، ان پہ کوئی رحم نہ ہو سکے گا. اللہ 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 اللہ. جی کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں
لوگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جو قومیں ایک اللہ کی پکار اور عبادت میں پکی ہو جاتی ہیں ان کا رزق بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ انہیں اپنا شکر گزار بنا لیتا. ان کے رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں. جی 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 ایک فکرہ توجہ کیجیے. ان کے رزق میں اس طرح برکتیں ہو جاتی ہیں. اج امریکہ جیسا ملک چمچیاں نو اگے کیتے ہے, آپو نہیں لڑتا کسے نال, پیسے اکٹھے کرنے لگے ہے. بھوک پی گئی ڈردے نے کہ دو جنگاں ادھر وڑ کے جا کے ذلیل ہوئے ہیں, پلیت ہوئے ہیں, معیشت خراب ہو گئی ہے, جنگاں نال بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے. سنو لوگوں کیا کہنے چلا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب کسی بستی کے باسی پکار صرف میری, سجدہ صرف میرا اور رزق ان کا پاک ہو تو سنو میں ان کی جنگ کو اقتصادی خرابی نہیں. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے لوگوں میرا رزق اللہ نے نیزے کی, میرا رزق میں گواہ بڑا کے ٹرنا پیا. تھوڑا مولوی نال گواہ بن کے بیٹھے ہے. حدیث ہے نبی کی, آپ فرماتے ہیں جی جعل اللہ رزقی تحت رمحی, اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچی پکار والوں کا جہاد اور جنگ بھی جی رزق میں برکت کا سما ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے نماز پڑھ کے دعا رب سے مانگ کے, کسی پیر سے نہیں, کسی فقیر سے نہیں, کسی قبر سے نہیں, کسی مردے سے نہیں, کسی شاہکار سے نہیں, اپنے سے مدد مانگ کے انڈیا امریکہ سے مدد مانگ کے حملہ آور ہوا تھا اور میرے جرنیل نے اللہ سے مانگ کے حملہ کیا. آج پوری دنیا میں دہائی پڑ رہی ہے. امریکہ کے پاس اتنی فوجی ٹیکنالوجی نہیں جتنی پاکستانی فوج کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہ برکتیں ہیں ایک اللہ سے مانگنے کی, یہ برکتیں ہیں. ہاتھ کھڑے کرو, تھی بول دے نہیں ہو, میری تسلی نہیں ہوگی. یہ رزق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک گیا ہوں, بہت کچھ رہتا ہے, چلیے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. ان چیزوں کا آپس میں بڑا تگڑا جوڑ ہے. جن کی عبادت سچی, جن کی ایک اللہ کی پکار سچی, ان کا رزق بھی اللہ کہتے ہیں میں پاک کر دیتا ہوں. ان کا رزق بھی ان کا رزق بھی ان کا رزق بھی ان کا رزق بھی جن کا رزق پاک ہو جائے ان کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. ان کی دعائیں بھی, اور بولو لوگوں ان کی دعائیں بھی. یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے نسل انسانی, کتے پلیت کھان تے پے کھان. ترجمہ کر رہا ہوں جی. درندے پلیت کھان تے پے کھان, بھیڑیے جیڑی بھیڑنی ڈائے جڑے او دے نال جنسی حوث پوری کرنے لگ پین. تسی انج نہ کریو, کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. پاک رزق, پاک بیوی, پاک بیٹے, پاک بیٹیاں, اے تائیں نے
جی انہوں نے رزق بھی پاک کھواؤ گے، جی پلیت کھوایا تو انہوں نے قاتل بن جاؤ گے۔ بال بچے نو پلیت رزق نہ کھوائیو، پاک رزق آپ بھی کھاؤ، انسان اللہ رزق ہے۔ جی میں نے انسانوں کو جب فضیلت دی تو جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے لیے جام تجویز کرتا ہے، میں نے تمہارے لیے پاک رزق تجویز کیا۔ میں نے انسانوں کے لیے پاک رزق تجویز کیا۔ پاک رزق ملے وہ تھوڑا ہو تب بھی میرا شکر ادا کیا کرو، لیکن ایک بات میں اللہ بتاتا ہوں، یہ پاک رزق اور یہ میرے شکریہ تب ملیں گے ان کنتم ایاہ، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ غلام اللہ خان ساری زندگی توحید کیوں سکھاتا رہا کہ اگر توحید ہو گئی، سمجھ آ گئی، جی سجدہ پاک ہو گیا، صدقہ پاک ہو گیا تو رزق بھی پاک ہو جائے گا۔ رزق پاک ہو گیا تو دعاواں قبول ہونے لگ بیٹھ گیا، تو دعاواں قبول ہونے لگ گیا تو ٹرمپ جے پاگل انشاءاللہ ذلیل ہو جان گے۔ جی ٹرمپ جے پاگل کتے دی موت مر جان گے انشاءاللہ۔ جی اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا، اگر تمہارا رزق پاک ہوگا تمہاری دعائیں قبول ہوگی، پھر کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گا، پھر عزت تمہارا مقدر ہو گئی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ باقی رزق تے پاک کرنا ہی کرنا جے، پر کچھ چیزیں تو بڑی پرہیز کر دے رہی ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ۔ میرا بچپن کا زمانہ تھا، عنایت اللہ شاہ کا بیٹا تھا، کانوں میں صبح شام یہی آواز آتی تھی۔ میں ایک دن سکول سے واپس آ رہا تھا تو ایک گلی سے گزرا، اس وقت میری عمر 10-11 سال کی ہوگی، تو دو لڑکے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو کہنا ہے اوے بھابی پہ جاندے نہیں ہوئے۔ میری عمر اتنی ہوگی 11-12 سال، چلیے 13 کہہ لیجیے، بس سے اس سے زیادہ نہیں تھی۔ 47 کے گھر والے میری پیدائش بتاتے تھے، جی اس لیے عمر میری بڑی تھوڑی تھی اس وقت۔ سبحان اللہ۔ جو اس نے کہا نا تو میں رک گیا، رک کے میں انہیں کہنا اور بھابی کون ہوں نے پتہ ہی، بھابی تو منو کہہ دیتا ہی پتہ ہی بھابی کون ہوں نے۔ وہ کہنا جڑے یار بھی نہیں کھاندے۔ مولوی پکوا چڑھ دے نا، حرام خور مولوی پکوا چڑھ دے حرام نو پکا کر چڑھ دے۔ جی وہ کہنے لگا جڑے یار بھی نہیں کھاندے۔ دسن میں لگا کہ 12-13 سال دی عمر میں ایک دم وہ سامنے آیت پڑھ چھڑی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میں کیا قرآن ہی کہ ما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہے یار بھی حرام ہے۔ جی کس کے ہی کوئی نہیں ہے، وہ چپ کر کے پرا ٹر گیا۔ اللہ تعالیٰ دی مدد نال ہوندی ہے۔ انہوں نے محلے پہ گزرتا سا، انہوں دی گلی سی، لیکن ضرورت نہیں ہوئی کسی نے میرے نال کو زیادتی کرن دی، چپ کر کے بوتھے چکے تے پرا دفعہ ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ پہ کہنا پاک رکھی اور رزق، باقی چیزاں تو تے پاک رکھنا جے، پر خون تو مردار تو خون تو مردار تو ولحم الخنزیر تے سور دے گوشت تو بھی بچ کے رہنا جے۔ سن دیو پہ سن دیو پہ ساڑھے لوگوں نے آج کل امریکہ تے یورپ جان دا بڑا چاہ چڑھے ہے، مردے نے پہ ذلیل پہ ہوندے نے۔ اور ٹرمپے نے اعلان کر دیتا جڑا ہون آئے گا انہوں نے $1,00,000 دینا پوے گا۔ میں آپ کو خبر نہ پہ تو انہوں کی کرا تاں میں اندر بڑھن دینا کسی نے میں نہیں بڑھن دینا۔ جی لوگوں سنو، اس کے باوجود کوششیں جاری ہیں، کشتیاں جا رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں، لوگ باز نہیں آ رہے۔ عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ کہتے تھے اوے اس پلید رزق واتے موتاں بھی قبول پہ کر دیو تے حرام دی موت پہ مر دیو، ذرا اللہ دی توحید بیان کر کے مر جاؤ، جنت تہاڈی ہو جائے گی۔
جنت تواڈی ہو جائے گی جے، اور جنت تواڈی ہو جائے گی جے۔ ما احل بہ لغیر اللہ، خون بچ کے رہنا ہے، مردار کولوں بچ کے رہنا ہے۔ کل اتر جاندی ہے پی حریم، حرمت ودی جاندی ہے پی۔ ولحم الخنزیر، تے خنزیر دے گوشت کولوں تے ما احل بہ لغیر اللہ، اے سب تو بڑا حرام جی دے کولوں بچ کے رہیو، کیونکہ اے حرام اگر اندر گیا تے دعاواں قبول کوئی نہیں جائے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جن یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے، ان سے مانگا، وہاں کی نظر و نیاز کھائی، ان پہ اللہ کی لعنت بے شمار، تسی آگ سڑو، ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اور پچھلے کوئی نہیں بول دے تو انور آمدہ شوق تے نہیں کدرے، چپ کر کے بیٹھے ہو، نہ ہاتھ چک دے ہو، نہ کچھ۔ اللہ اللہ، آج ہاتھ اٹھاؤ، آج کے بعد ہم نے رزق حرام سے سچی پکی توبہ کر لی۔ ہاتھ اٹھاؤ جن نے توبہ کرنی ہے۔ ہم نے رزق حرام سے پکی سچی، ہم نے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے پکی 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 مارا پئیاں، مشکلیں آئیاں، اسی پھر بھی ڈٹیا رہنا ہے، پیچھا نہیں ہٹنا۔ تے قرآن دعائیاں پڑھن لگ پیندا ہے جے ڈٹے رہو اس مسئلے تے، مارا کھاندے رہو، رزق پاک رکھیا جے، لڑائیاں کرنے والے پلیت کھوان دی کوشش کرتے رہے، تسی نہ کھادا، دعائیاں پاندے رہے، اے حرام ہے، اے کتے کھا سکتے نے، انساناں نو نہیں کھانا چاہیے، تسی دعائیاں پائیاں جی جنہیں قبراں دے سجدے کرن انہاں تے رب دی لعنت ہوندی ہے، جڑے کلے اللہ دے سجدے کرن انہاں نو اللہ دی رحمت جپے پا لیندی ہے۔ قرآن کی آیتوں پر ختم کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان الذین، اور سورنے میں لا سکتا، تھک گیا ہوں بڑا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ تخافوا۔ اوے امریکہ کتیاں کو ڈریا نہ کرو، کتے نے باندر نے، انہوں نے یہ شکلیں نہیں دے ویکھیاں، رنگ نہیں دے ویکھے باندرا ہر دے سورہ آتی ہے شکلیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانورہ ہر دیاں شکلہ، جانورہ ہر دے کھانے، الذین یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ جہنم میں جائیں گے۔ کبھی پھر آیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے اور کیا کچھ کرنا ہے، فی الحال اتنا پکا لیجئے کہ رزق حرام چھوڑ دیجئے، شرک اور بدعات چھوڑ دیجئے، قرآن تے سنت نو جپا پالو جی، سچے توحیدی بن جاؤ، رزق پاک بنا لو، تے اللہ جے ساڑیاں اج دیاں لڑائیاں وچ بدر دا ماحول پیدا نہ کرے تے ضیاء اللہ نو گلمیوں پھڑ لئیو۔ اور میں کی کہہ سکنا، وانشاءاللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کیڑے سپارے دی آیت کو پکا حافظ بیٹھے ہیں؟ چھبیاں؟ اچھا اچھا اچھا، ایک وچ فلا خوف نے، ایک وچ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ چھبیاں سپارے ہے؟ واہ 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 واہ، چلو جی ودیع ہو گیا، گواہ بڑا مولوی پکا مل گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیت ترجمہ بھی اسے کہتا ہوں، میں غلط کروں تو مجھے گلمے سے پکڑ لے۔ جن لوگوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہی ہے، جی 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 جی، پتہ دے ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ فکرہ اصل ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ میں کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں جاتی ہے۔ جو تھوڑے بہت علم والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جب خبر بولنے والا پہلے کر دے، مبتدا کو بعد میں کر دے تو یفید الحسرہ، پھر اس کا ترجمہ ہی سے ہوتا ہے، پھر اس کا ترجمہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی
ثم استقاموا، دائیں بائیں سے حملے ہونے لگے، نذرانے دیکھ کے ایمان خراب کرنے کی کوشش ہونے لگی، جی 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 سنت پہ عمل چھوڑ بدعات پہ عمل کرنے سے پیسے نچھاور ہونے لگے، قرآن کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پکار شروع کرنے سے کوٹھیاں بننے لگیں، اس کی وکالت سے بڑی دولت ہونے لگی، بہت کچھ سامنے آیا، لیکن نبی کے سچے وارثوں نے کہا مر سکنے پر گل آخری چھڈ نہیں سکتے۔ ثم استقاموا، ثم استقاموا، ڈٹ گئے اس بات پہ، تتنزل علیہم جیسے میں نے بدر میں فرشتے اتارے تھے تو کایا پلٹ دی تھی، اور پاکستان والوں تمہاری بھی کایا پلٹ دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔